ساتھیاں دے اگے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے محلے دے اندروں ایڈے وڈے شہر دے وچوں اللہ نے تانوں توفیق دیتی کہ اس دے گھر دے اندر آئے ہو. تے انشاءاللہ میں سمجھنا بڑی ہمت دا کام ہے تہاڈا بیٹھنا تے ساتھی قریب قریب ہو جان. اسی انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لیندے تے پریشان نہیں ہونا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء میرے اور تساں دے راہبرو رہنما ساری کائنات دے سردار حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے لکھاں کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام. دوستو، بازرگو، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی اسلامی ماؤ بہنوں، اللہ والو، اج دی اس فقید المثال کانفرنس دے اندر جس دا عنوان ہے
استقبال رمضان یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی محمد عمار اور بھائی یاسر صاحب نے محنت کاوش کر کے اس پروگرام نو تشکیل دیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں دے کاروبار دے اندر برکت فرمائے، انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرمائے، اور تہاڈے سارے دوستاں دی محنت کاوش نو اللہ اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دعا کرو جو بیان ہوئے حق حق اور سچ سچ بیان ہوئے، اور سن کر کے عمل پیرا ہون دی بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس طرح سال دے 12 مہینے نے، ہر مہینے دا اپنا مقام ہے، ہر مہینہ کسے نہ کسے لحاظ دے نال کوئی مقام رکھدا ہے، پر جڑا مقام اللہ پاک نے رمضان المبارک دے مہینے نو عطا کیتا او کسے ہور مہینے نو عطا نہیں کیتا۔ ایویں ہی جس طرح ہر دن دا اپنا مقام ہے، پر جو مقام اللہ کریم نے جمعۃ المبارک دے دن نو عطا کیتا ہے او کسے ہور دن نو عطا نہیں کیتا۔ ایویں ہی ہر رات دا اپنا مقام ہے، ہر رات دی اپنی فضیلت ہے، پر جو مقام اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر دی رات نو عطا کیتا ہے وہ کسے ہور رات نو بھی عطا نہیں کیتا۔ ایویں ہی دنیا دے اندر بے شمار کتب موجود نے، بے شمار کتاباں نے، ہر کتاب دا اپنا مقام ہے، اپنی فضیلت ہے، پر جو مقام اللہ کریم نے قرآن مجید نو عطا کر دیتا وہ کسے ہور کتاب نو عطا نہیں کیتا۔ اسی طرح ہر پیغمبر دا اپنا مقام ہے، ہر نبی دا اپنا مقام ہے، پر جو مقام اللہ کریم نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا وہ کسے ہور پیغمبر نو عطا نہیں کیتا۔ اور اسی طرح ہر صحابی دا اپنا مقام ہے، ہر صحابی دا اپنا مرتبہ ہے، ہر صحابی دی اپنی فضیلت ہے، پر جو مقام اللہ کریم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کیتا وہ کسے ہور صحابی نو عطا نہیں کیتا۔ اسی طرح ہر مہینے دا اپنا مقام ہے، پر جڑا مقام اللہ کریم نے رمضان المبارک نو عطا کیتا وہ مقام کسے ہور مہینے نو عطا نہیں کیتا۔ ہن تسی پوچھنا ہے کہ اس مہینے نو اتنا مقام کیوں ملیا؟ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے اس مہینے نو اس کر کے اعزاز عطا فرمایا، اس کر کے فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر اپنے قرآن نو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ، لوگاں نو گناہاں چوں نکال کے، گناہاں دی دلدل چوں نکال کے، تاریکی چوں نکال کے روشنی دی طرف لے کر کے آندا ہے۔ حضرات، رمضان دا معنی ہے شدید گرمی، سورج دی وجہ تو تپش دے نال جلنا۔ مفسرین مورخین نے اس دا مطلب نکالے ہے کہ رمضان المبارک دے اندر لوگ روزے رکھ دے نے،
رمضان دا معنی شدید گرمی، اس دی تپش دی وجہ تو بندے روزے رکھتے نے، یہ تپش انہاں دے گناہاں نوں ساڑ کر کے ختم کر دیندی ہے، اس کر کے اس نوں رمضان المبارک کیا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ رمضان المبارک دے اور بھی بڑے نام نے، مثلا رمضان نو شہر الصبر بھی کیا گیا ہے، رمضان المبارک نو شہر المبارک بھی کیا گیا ہے، رمضان المبارک نو شہر الصوم بھی کیا گیا ہے، اور اس نو شہر بہار بھی کیا گیا ہے، شہر جہاد بھی کیا گیا ہے۔ اس مہینے دے اور بھی بہت نام، یہ مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی رفت والا، بڑے مقام والا ہے، اور لوگاں دے واسطے باعث سے نعمت ہے۔ تسی اندازہ کر لو، کچھ لوگ ایسے سن جڑے پچھلے انہاں دنوں دے اندر جدو رمضان آ رہا سی تے ساڈے نال موجود سن، اج نہیں نظر آندے۔ اس طرح زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ انسان دے واسطے باعث سے نعمت ہے کہ اس نو رمضان المبارک دا مہینہ مل جائے۔ کئی بندے رمضان دے اندر فوت ہو جاندے نے، یہ بڑی نعمت دی بات ہے، بڑے اعزاز دی بات ہے کہ اللہ پاک جس دی قسمت دے اندر رمضان دا مہینہ کر دے۔ یہ برکتاں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، سنن ترمذی اور ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے کہ جس وقت رمضان آیا کردا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے، اذا كان اول ليلة من رمضان سفدت الشيطان ومرادات الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك في كل ليلة۔ حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی، یار تسی بڑے ٹھنڈے جے، بڑے ناراض تے نہیں جے؟ ساری رات دا پروگرام نہیں ہے، چھیتی ختم کر دیاں گے، تے ذرا جاگن دا ثبوت دیو ہے، جے تھک گیا تے بس کر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدو رمضان آ جایا کردا ہے، جدو رمضان دی پہلی رات آ جایا کر دیے تے اللہ پاک شیطان اور سرکش جنہاں نو جکڑ دیندے نے اور دوزخ دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے، اور اس دا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہندا۔ اور ایویں ہی فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ پاک جنت دے دروازیاں نو کھول دیندے نے اور اس دا کوئی دروازہ بند نہیں ہویا کردا۔ اور فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اور آواز دین والا آواز دیندا ہے، اوے خیر طلب کرن والے ہو، نیکی دے کام کرن والے ہو، نیکی دے کاماں دے اندر آگے بڑھو نا۔ اور فرمایا پھر آواز دین والا آواز دیندا ہے، اوے برے کام کرن والے ہو، برائی دے کام کرن والے ہو، برائی دے کماں تو رک جاؤ نا۔ اور ہر رات دے اندر وَذَلِكَ
فی کل لیلۃ، اللہ پاک رمضان دے مہینے دے اندر ہر رات دے اندر لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی بخشش والا مہینہ ہے۔ سانو اس مہینے دا احترام کرنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے سن، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، کہو سبحان اللہ۔ واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سوہنے اللہ دے مہمان دائے، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، گھڑیاں رحمتاں برکتاں بریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے، دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدو رمضان دا مہینہ آیا کردا ہے، اذا رمضان فتحت ابواب الجنتی، جدو رمضان دا مہینہ آیا کردا ہے، اللہ پاک جنت دے سارے دروازے کھول دیا کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک مقام تے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمتی، جدو رمضان دا مہینہ آیا کردا ہے تے اللہ رحمت دے دروازے کھول دیا کردے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ جدو رمضان دا مہینہ آیا کردا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا کردے، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر ومن حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا کل محروم۔ بے شک مہینہ جڑا تو ہاڈے کول آ چکیا ہے، اس دی ایک رات ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، اس دی ایک رات ایسی ہے جس دے اندر جڑی رات 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ تے جڑا بندہ اس رات تو محروم ہو گیا، حقیقی معنی دے اندر وہ مکمل خیر تو محروم ہو گیا، حقیقی معنی دے اندر وہ بندہ ذلیل ہے جڑا اس رات نہ پا سکے۔ ایک رات دا تعین نہیں کیتا، اس نو تلاش کرو۔ اس عظیم و شان مہینہ ایک اور بہت بڑی خوبی ہے، اس مہینے دے اندر عمرہ کرنا حج دے برابر ثواب مل جاندہ ہے۔ کتنی عظمت دی بات ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو حج تے عمرہ کروا دے۔ بڑے ٹلی آمین آنے، تسی جنی آمین کے ریمنڈ پار بھی نہیں کرنا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو مدینے لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے۔
ہوں تسی لاہور پہنچ جاؤ گے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار دی ایک بی بی سی جس نو ام سنان کیا جاندہ سی رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ تسی میرے نال حج کیوں نہیں کرن گئے؟ فرمایا میرے کل سواری نہیں سی اس کر کے سی حج کرن نہیں گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمَرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَّعِي. جس بندے نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عمرہ کر لیا وہ ایویں سمجھے کہ اس بندے نے میرے نال حج کیتا ہے. کتنی عظمت اور فضیلت دی بات ہے حضرات. تے جڑا بندہ غافل رمضان ہے اسی ایک طور طریقہ بنا لیا ہے کہ رمضان آیا تے بڑیاں نمازاں وہ بھی ہن پہلے روزیاں دے اندر تے اس تو بعد اوویں رمضان گیا تے اسی بھی مسجداں چ گئے. اپنی زندگی دا محاسبہ کرو کہ اسی رب دے نال بھی اکھ مچولی کھیڈنے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج تشریف لے کر کے آئے نا اور آپ نے آ کر کے آکھیا فرمایا احذر المنبر او میرے صحابہ میرا منبر قریب لے کر کے آؤ نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منبر لے کر کے آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر تے چڑھنا شروع کر دیندے نے. آپ پہلی سیڑھی تے قدم رکھ دینے تے فرماندے نے آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری سیڑھی تے قدم رکھ دینے پھر فرماندے نے آمین. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری سیڑھی تے قدم رکھ دینے پھر آندے نے آمین. صحابہ کرام پوچھ دینے اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا آج تک ایویں دا منظر نہیں ویکھیا آج تک ایویں دا ماجرا نہیں ویکھیا کہ آپ منبر تے چڑھے ہوو تے اس طرح آمین کیا ہووے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابہ سن لو جدو میں منبر دے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا سی نا میرے کول جبرائیل علیہ السلام آئے سن آ کر کے آندے سن اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا او بندہ ہلاک ہو گیا ہے او بندہ برباد ہو گیا ہے اس بندے تو برا بندہ کوئی بندہ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کیڑا بندہ؟ فرمایا او بندہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اے بندہ اس مہینے دیاں قدرہ نہ کرے اے بندہ رمضان دیاں قدرہ نہ کرے اے بندہ رمضان دا احترام نہ کرے اے بندہ رمضان دے اندر اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا سکے او بندہ برباد ہو جائے او بندہ ہلاک ہو جائے. جگاں دے پیر فرماندے نے میں کیا آمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا تے جبرائیل علیہ السلام آندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا او بھی بندہ ہلاک ہو جائے، او بندہ برباد ہو جائے۔ فرمایا کیڑا بندہ؟ فرمایا جس بندے دے سامنے تو ہاڈا ذکر کیتا جائے، تو ہاڈا نام آ جائے تے تو ہاڈے تے درود نہ پڑے۔ فرمایا میں کیا آمین۔ پھر فرمایا میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا تے جبرائیل علیہ السلام آندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا او بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا کیڑا بندہ؟ فرمایا او بندہ جس دی زندگی دے اندر اس دے والدین مل جان، اپنے والدین نو پا لوے، ماں نو پا لوے یا باپ نو پا لوے، اپنی ماں دیاں خدمتاں نہیں کردا، اپنے باپ دیاں قدراں نہیں کردا، اپنے والدین دیاں قدراں نہیں کردا، او بندہ بھی تباہ ہو جائے، او بندہ برباد ہو جائے۔ آپ نے کیا آمین۔ اج اسی بھی ویکھیے اسی ماں باپ دی کنی قدر کرنے۔ میرے تو بعد میرے فاضل بھائی حضرت مولانا افضل مدنی صاحب انشاءاللہ اج دسن گے والدین دے حقوق۔ ماں باپ دی قدر کریا کرو، اس وقت نو یاد کریا کرو جدو تسی اپنی عیاشیاں دے اندر ہوندے سی تے ماں باپ سارا دن باپ مزدوریاں کردا ہے، کدی ریڑیاں لگاندا ہے، کدی مالک دیاں گلاں فیکٹری دے اندر سندا ہے تے تیرے پیٹ پالن واسطے تیری پرورش واسطے کنیاں محنتاں کردا ہے تے اج تو باپ نو آنا ہے ابا تینوں پتہ ہی نہیں۔ ماں باپ دی قدر کریا کرو، انہاں نو پوچھو جنہاں کول ماں اور باپ نہیں نے، ایک قدر انہاں نو پوچھو۔ ویسے بھی جنہوں سٹ لگی ہوئے دردہ انہوں پتہ ہوندہ ہے، عام بندے نو کی پتہ ہوئے؟ جنہوں سٹ لگی ہوئے نا پتہ انہوں ہوندہ ہے۔ اور میں تے کیا کرنا ہندے دنیا چ لکھاں ساک یاروں، ہندے دنیا چ لکھاں ساک یاروں، پر نہیں سا کوئی ماں تے باپ ورگا۔ چاچے تایا آ جایا کرتے ہیں، شادی دا پروگرام ہوئے، کوئی کارچ پروگرام ہوئے، چاچے تائے مامے پرجائیاں سارا خاندان آ جاندہ ہے پر ماں باپ نہیں ملتا۔ ہندے دنیا چ لکھاں ساک یارو، پر نہیں سا کوئی ماں تے باپ ورگا۔ پتر زمانے دا پاویں اوے ولی ہووے، پتر زمانے دا پاویں اوے ولی ہووے، نئی نیک ماں دے قدماں دی اوے خاک ورگا۔ ہندے جگ تے ویرو لکھاں سائے نے، ہندے جگ تے ویرو لکھاں سائے نے، پر نہیں سایہ کوئی ماں تے باپ ورگا۔ ماں باپ دی قدر کریا کرو، انہاں نو غنیمت جانیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ آ کر کے عرض کردا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے میں اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور آپ
اللہ دے سچے رسول نے میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات ادا کرنا، تے پھر کی انجام ہوئے گا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس حالت دے اندر فوت ہو جائیں شہداء اور صدیقین دے اندروں اٹھایا جائے گا۔ کتنا مرتبہ ہے، کتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزیاں نو ایمان اور ثواب دی حالت دے اندر رکھے گا، اللہ پاک اس دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ ایویں جڑا بندہ من قام لیلۃ، جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دے اندر قیام کردا ہے، نماز تراویح پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے دے بھی سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک بندیاں دیاں دن نو بھی دعاواں قبول فرما دے نے اور رات نو بھی دعاواں نو قبول فرما دے نے۔ حضرات بڑا ہی پیارا مہینہ، اے بڑی فضیلت والا مہینہ، بڑے مقام والا مہینہ، بڑی بخشش والا مہینہ، تاہی تے میں کیا کرنا ماں اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ ان ذرا ٹلی نہ کو ٹیڈ کو پھر جان چھڑ دیاں گا۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، کیوں تجھ ہی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ لگتا ہے تسی سو گئے جی، اگلا مصرع پھر پڑھاں تے جان بھی پھر ہی چھڑاں گا، کہو سبحان اللہ۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات، دعا کرو اللہ سارے نو نصیب فرمائے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔
ساڈا ایمان ہے جڑ جائیں گے گناہ جڑ جائیں گے گناہ بن گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے کہو انشاءاللہ اے نہیں کہ روزے داران دے سامنے تسی سارا کچھ کھائی جاؤ کہو اسی روزے رکھاں گے انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین